یعنی اس طرح کہ ان کا بدنی طور پر بھی سالم ہوں اور مالی طور پر غنی ہوں. پورا اسلام واجب ہے حج کے موقع پر وہاں جا کر اکٹھا ہو. اور امام خمینی نے بتایا تھا حاجی جب ایرانی مارے گئے تھے امام خمینی کے دور میں وہ حج کا فلسفہ لے کے گئے تھے. اور وہ اگر آج ایک حج وہ ہو جائے جو زین العابدین کی حج ہے. واللہ بخدا جی آپ نہیں کرتے تو یہ ڈرتا ہے. ظالم بڑا اندر سے کھوکھلا اور کمزور ہوتا ہے جس سے ہم خواب اور نیندیں ہماری حرام ہوئی ہے. حماس کے اتنے سارے جیسے گنے چنے ان کی نیندیں حرام کر دی ہیں اگر مسلمان ہو اگر مومن ہو. بہت ڈرپوک ہے. ہمیں اس نے اپنے حکمت کے ساتھ اپنے برنامے کے ساتھ ایسے بکھیر کے رکھا ہوا ہے. ہم اس کے ایسے پاؤں کے نیچے پڑے ہوئے ہیں. ان کو ادھر سے دبا دیتا ہے ان کو ادھر سے دبا دیتا ہے. کہاں سے آواز بلند ہوگی لا الہ الا اللہ کی. جو لا الہ سوچ کے پڑھتا ہے اس سے آج 21 رجب ہے 25 رجب کو شہادت ہے. اس امام کی جس کی زیارت پڑھنا 25 رجب کو. السلام علی المعذب فی قعر السجون. میرا سلام ہو اس پر جس کو قید خانوں میں رکھ کے معذب کیا جاتا تھا کوڑے مارتا تھا زندان کے اندر. ساق المرزوز بحلق القیود. اب بات کہتا مرزوز اس گوشت کو کہتے ہیں جس کو جس کی پنڈلیوں کا گوشت زندان میں لگی ہوئی بیڑیوں نے ختم کر دیا تھا. السلام علی المعذب فی قعر السجون فی ظلم المطابیر. متمورہ کہتے ہیں وہ گہرا کنواں جس کے اندر روشنی نہ جاتی ہو. وہاں رہتا تھا یہ تہجد گزار. وہاں اس نے عیدیں گزاری ہیں جس کی 18 یا 19 بیٹیاں تھیں. حالات اگر دنیا کے دیکھنے ہو نا تو یہ صرف رونے کے لیے نہیں ہوتی ہیں مناسبات. پوچھے ہارون سے جس کے پاس اس سے بہت بڑی حکومت تھی جو اسرائیل اور امریکہ کے پاس ہے. وہ ہارون ڈرتا کیوں تھا موسیٰ کاظم سے. یہ لا یزال ینتقل من السجن الی السجن. زندگی گزر گئی ہے ایک زندان سے دوسرے زندان میں. کیا خطرہ تھا ایک اس نحیف قیدی کا. اسی زیارت میں ہے جسم نحیف. یہ دیکھتا تھا ایک جگہ سے نا جہاں سندی ابن شاہ کے پوچھتا تھا حالات. اور اس نے ایک دن پوچھا سندی ابن شاہ سے کچھ دیر ہو گئی ہے کچھ گھنٹے ہو گئے ہیں ایک چادر سی پڑی ہے وہ کیا ہے آپ نے اٹھائی نہیں. میں ادھر سے دیکھتا ہوں تو مجھے نظر آتی ہے. اس نے کہا وہ چادر نہیں ہے وہ زہرا کا لال موسیٰ کاظم ہے. وہ اتنا بچ گیا ہے. اب بہت سارے جدید ہمارے جو وہی ان کا نصاب پڑھتے ہیں. ایران میں بھی ہے ایسے اب امامے والے ہیں
جو کہنا شروع ہو گئے امام خمینی کو اور رابر معظم کو کہ یہ غلط سیاست ہے، یہ غلط پالیسی ہے، کیوں آپ چھیڑتے ہو، کیوں آپ ان کو یہ اب یعنی امامہ پوش کافی جو ملتے ہیں جن کو خوراک اور کسی کے بلانے سے بولتے ہیں، یہ نئے نہیں ہیں. میں نے آپ کو کہا کیا کہ یہ تو عبداللہ ابن عباس واقعاً ایجنٹ آدمی نہیں تھا، امام حسین کا خیر خواہ تھا، لیکن پالیسی سمجھ نہیں آتی امام موسیٰ کاظم اور امام حسین کی ہر بندے کو. یہ کہہ رہا تھا کہ بچ جائیں یمن میں چلے جائیں، مکہ میں رہ جائیں. وہ کہہ رہے تھے کہ ابن عباس تو نہیں سمجھ رہا، میں اگر کسی جانور کی بل میں بھی جا کر گھس کے بیٹھوں گا یزید مجھے نکال کے مارے گا. یہ تمہاری غلط فہمی ہے. تم کہتے ہو کہ ہم نے کیوں اسرائیل کا نام لے لیا اور امریکہ کا کیوں نام لے لیا، ہم نے کیوں اپنا امن تباہ کر دیا. سورہ توبہ میں قرآن مجید نے کہا تم کو فَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، آپ کا اسلام ایسا ہونا کہ اگر آپ کے اندر کوئی رسوخ کرنا چاہے، آپ کی غیرت اور عزت کی دیوار پھلانگ پر اس بار کے اندر آنا چاہے تو آپ کسی پر حملہ آور نہ ہو. نہیں، یہ اسلام کی پالیسی ہے. لیکن وہ نہیں بیٹھتا آرام سے، اس کی طبیعت ایسے ہے، اس کا پیٹ نہیں بھرتا. مگر کم عراق کو اجاڑا ہے، شام کو اجاڑا ہے، افغانستان کو اجاڑا ہے، بھر گیا اس کا پیٹ. وہ آئے گا. آپ ایسے بنو. اس 14 سال کے قید والے امام سے یہ سیکھو کہ آپ زندان میں بھی کھڑے ہوں تو وہ جو ظالم ہے، وہ جو خون خوار ہے، اس کے ذہن میں آپ کا خوف ہو. یہ سیرت موسیٰ کاظم ہے. خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد وہ موسیٰ کاظم کی استقامت عالم اسلام کو نصیب فرمائے، وہ موسیٰ کاظم کی بصیرت ہر مسلمان کو عطا فرمائے. ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظہ کتاب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العلی العظیم.